12 اپریل کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ 12 اپریل کو سفید کپڑے کا جھنڈا بنائیں گے، اگر اس سے امن قائم ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ جھنڈا ڈنڈا بن جائے گا اور ہتھیار کی شکل اختیار کر جائے گا۔ یہ کپڑا کسی وقت وہ سر سے باندھ لے گا اور یہ ڈنڈا ظاہر ہے کہ آدمی ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ کیا 2 مہینے میں 170 آدمی لاہور میں مر جاتے؟ کیا پاکستان اسی طرح خاموش رہتا؟ سیاست مہاجر کی بنیاد پر کریں گے یا تمام قومیتوں کے ساتھ کریں گے؟ ابھی آپ ریسنٹلی گرفتار ہوئے تھے، بانی الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ اس کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کی، رہائی کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟ آپ نے کہا کہ بات 1986 سے شروع ہوگی، مجھے وہ ایم کیو ایم چاہیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ گورنر صرف کامران قصوری صاحب نے بھی سیم وہی بیان دیا، فاروق ستار نے بھی تقریباً یہی بات کی، الطاف حسین بھی اب تقریباً یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو کیا ہم محض اتفاق سمجھیں یا پھر دل سے دل مل رہا ہے یا کوئی پلانٹڈ چیز ہے؟ کیا ہے؟ ملانے والے ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کی ایم کیو ایم بن جائے یا اسی طریقے کی مہاجر قیادت؟ تمام لوگوں کو مہاجر پالیٹکس میں واپس آنا اور شمول الطاف صاحب۔ وہ تو مائنس ہو چکے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں الطاف صاحب کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں، بڑی بات ہے۔ آپ کا رابطہ اس کا میرا رابطہ اسی حد تک ہے کہ انہوں نے گرفتار کروا دیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان میں سے کسی سے آپ کا رابطہ ہے؟ پارٹی جوائن کیوں کروں گا میں؟ آپ نہیں، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نیا آفس کھولنے جا رہے ہیں، کیا ہم آنے والے وقتوں میں 902 دیکھیں گے؟ ڈھائیاں بڑی بیت الحمزہ ڈیمالش کرنے کے بعد، اور مشرف صاحب نے مجھ سے خود کہا، فرمائش کی یا کسی کی ڈیمانڈ کی، اور یہ سسٹم چلانا تھا۔ کرتے پاجامے سے سوٹ اور ٹائی تک کا سفر ایم کیو ایم کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل رہا۔ اردو بولنے والی عوام کی اگر بات کروں، یا تو لاشیں آئیں یا شہر کا امن برباد ہو گیا۔ غلط بات۔ یہ ذمہ داری آپ مجھ پہ ڈال دیجیے، الطاف پہ ڈال دیجیے، خالد مقبول پہ ڈال دیجیے، معصوم لوگوں پہ ڈال دیجیے، کیا کریں گے آپ؟ آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈران پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے لیڈر سے بے وفائی کی، لہٰذا وہ اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہیں؟ راہیں تو بہت سارے لوگوں نے الطاف حسین سے جدا کیا، آپ نے بھی حقیقی دکھائی کرایا۔ غلط نہیں کہی تھی۔ الطاف صاحب کے بغل میں گھس کے تصویریں سے بنوایا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مہاجر خاص کرتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے مہاجروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور آپ عصبیت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، دشمنی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بیان آپ کا میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ نازم آباد میں 20 روپے کرائے پر چارپائی لینے والا آج 20 کروڑ کا مالک ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پھر لسانیت بڑھے گی؟ میں نے جو بات کہی میں نے غلط نہیں کہی۔ ایم کیو ایم جوبن پر تھی تو نعرہ تھا کہ جو قائد کا حقدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ آپ کا کیا نعرہ ہے؟ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ کراچی سندھ ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ آپ کا موقف ہے کہ مہاجروں کو شہر میں آنا ہے، کمانا ہے، آئے، لیکن کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو یاد رکھیں ہم اس کے باپ ہیں۔ میرے بزرگوں نے جب اس شہر کو گلستان بنا دیا تو ہر آدمی دعوے دار کے ساتھ یہ شہر میرا اور میرے باپ کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے۔ یہ مسئلہ بڑا زیادہ ہائی لائٹ ہے، وہ ہے میری معاملہ جو کھالیں نکالی جا رہی ہیں، جو ہے وہ اپڈیٹ کی جا رہی ہے چولستان میں، اس پر آپ کا کیا مطلب ہے؟ سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، میں سندھی بھائیوں کے ساتھ ہوں۔ سفید جھنڈا ہم سب جانتے ہیں، یا سفید کپڑا جو ہے وہ امن کی علامت ہوتا ہے، بیانات تو بڑے آپ کے جنگ والے ہیں۔ پہلے ظاہر دعوت دی جاتی ہے، اگر ہماری دعوت نہیں کنسیڈر کرتا تو ظاہر ہے کہ عوام فیصلے کرے گی۔ السلام علیکم، صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، کراچی کی بات کریں تو کراچی کی سیاست کا جو لازمی جز ہے وہ ہے مہاجر سیاست، اور جب مہاجر سیاست کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ہمارے دو جو ہیں وہ پارٹیاں آتی ہیں، ایک متحدہ قومی موومنٹ، ایک مہاجر قومی موومنٹ۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ کافی عرصے سے خاموش تھی، لیکن یکایک پچھلے کچھ دنوں سے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی سانحات ہوئے ہیں ڈمپرز کے حوالے سے یا پھر واٹر ٹینکر کے حوالے سے جس میں موٹر سائیکل سوار کو کچلا گیا، تو وہ ایک توانا آواز بن کے ابھرے اور انہوں نے اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور اب وہ بیل پر اس وقت رہا ہو چکے ہیں۔ اور آج صاف بات نے کوشش کری کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کیا جائے اور کچھ صاف باتیں کی جائیں کہ سیاست میں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اب آگے ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اس وقت ہم گھر پر موجود ہیں آفاق احمد صاحب کے، اور وہ ہمارے ہیں مہمان۔ السلام علیکم آفاق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آفاق بھائی یہ بتائیے گا، کافی عرصے سے تو آپ سیاسی حوالے سے تھوڑے بہت بیانات تو آتے تھے آپ کے، لیکن اتنے ایکٹیو نہیں تھے، ابھی ریسنٹلی آپ ایک دم ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
تو آپ لوگ جرنلزم کرتے ہیں, میں آپ کو مطلب اس معاملے میں کنڈیم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اتنے عرصے سے آپ غیر فعال تھے اور اب فعال ہو گئے. میرا خیال ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جس میں کوئی بڑا پروگرام نہیں ہوا ہو. اچھا. کوئی دن ایسا نہیں گیا جس میں ہم فعال نہ ہوں. صحیح. ایس یو جی ایف کے حوالے سے جو کنونشنز ہوئے ہیں کورنگی کے اندر, فیڈرل پیریا کے اندر, ملیر کے اندر, تمام جگہ, سرجانی میں. صحیح. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ جو ہے وہ یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو وہ میڈیا ہائپ نہیں ملی جو ابھی ریسنٹلی ملی. تو اس میں میڈیا کا قصور ہے کہ اچھا. میڈیا نے پہلے کور نہیں کیا, اب کور کیا. صحیح. لیکن مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کبھی غیر فعال رہا, اس لیے کہ دیکھیے میرا شروع دن سے مزاج ہے کہ میں جو میرے ساتھ کے مطابق میں کام کر سکتا ہوں میں کرتا رہتا ہوں. میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں, مجھے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی, میں کرتا رہتا ہوں. دیکھیے میں نے کے الیکٹرک کے اوپر بھی پروٹیسٹ کیا, کے الیکٹرک کے اوپر میں نے بہت تحریک چلائی, باقاعدہ صحیح ناراضگی کا اظہار بھی کیا. میں نے ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس کے اوپر اور ایم ڈی کیٹ کے جو طلباء تھے جو ایگزامس میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس پر میں نے آواز بلند کی. میں پریس کلب پہ ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں ساتھ میں شریک رہا. تو انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس کے اوپر میں پروٹیسٹ میں شامل رہا اور میں خود گیا پریس کلب بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ کہہ دینا کہ آپ غیر فعال رہے اور اس موقع پر آپ جو ہے وہ اچانک فعال ہو گئے, میں اچانک فعال نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے. 12 اپریل کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 12 اپریل کو میں نے تمام لوگوں سے جو اس کراچی سے محبت کرتے ہیں اور کراچی کو اپنا شہر سمجھتے ہیں, میں صرف مہاجروں سے اگر اپیل کرتا تو ظاہر ہے میرے لیے مہاجر فلیگ سب سے مقدم ہے. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ شہر کے باقی لوگ جو غیر مہاجر ہیں وہ شاید اس پرچم تلے متحرک نہ ہو سکیں. صحیح. اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس شہر کے تمام لوگ جو اس کراچی کو اپنا شہر سمجھتے ہیں اور کراچی سے محبت کرتے ہیں, اس کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور ساتھ کھڑے ہوں. صحیح. اور ہم 12 اپریل کو یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کراچی زندوں کا شہر ہے, کراچی غلاموں کا یا مردوں کا شہر نہیں ہے. تو کراچی جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا 12 تاریخ کو. ٹھیک ہے. آپ نے سفید کپڑا لوگوں کو پہلے خریدوایا اور اب آپ نے کہا ہے کہ 12 اپریل کو جو ہے اس کا جھنڈا بنا کے لوگ لے کر آئیں. سفید جھنڈا ہم سب جانتے ہیں یا سفید کپڑا جو ہے وہ امن کی علامت ہوتا ہے. بیانات تو بڑے آپ کے جنگ والے ہیں, تو جھنڈا کیوں آپ نے پھر امن کا چنا ہے؟ میں نے تو تاریخ جو پڑھی ہے اپنے بزرگوں کی بھی اور اسلام کی بھی, تو اس میں پہلے ظاہر دعوت ہی دی جاتی ہے. صحیح. تو یہ دعوت ہے. دعوت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا اگر امن نہیں آتا؟ مطلب اگر ہماری دعوت کو کوئی نہیں کنسیڈر کرتا تو ظاہر ہے کہ عوام فیصلے کرے گی. اچھا, آپ نے 18 مارچ کی پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ 12 اپریل کو سفید کپڑے کا جھنڈا بنائیں گے, اگر اس سے امن قائم ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ جھنڈا ڈنڈا بن جائے گا اور ہتھیار کی شکل اختیار کر جائے گا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ امن قائم ہو جائے گا. صحیح. میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر پہ مافیاز کا کنٹرول ہے. پیپلز پارٹی نے یہ شہر ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے مختلف مافیاز کو. اچھا, جس کو ہم سسٹم کے طور پہ کہتے ہیں, جس کو آپ سسٹم کہتے ہیں. صحیح. مطلب آپ پانی اس شہر کا آپ چوری کر رہے ہیں اور اسی شہر کے لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں. ہائیڈرنٹس آپ نے جو بنائے ہوئے, بالکل 12,000 واٹر ٹینکرز چل رہے ہیں جو اس شہر کے اندر 15 ہزار روپے کا ایک ٹینکر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. کروڑوں روپیہ اس شہر سے بنایا جا رہا ہے پر ڈے. تو ظاہر ہے کہ یہ مافیاز ہیں. اسی طرح ڈمپر مافیا ہے, اسی طرح آپ کا جو پتھارے اور جو ٹھیلے لگائے جاتے ہیں وہ باقاعدہ موبائلیں آ کے پیسے وصول کرتی ہیں. آپ تھانے آپ نے بیچے ہوئے ہیں, ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں, تو انہوں نے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں سسٹم کے. اسی طرح تھانے نے پھر چوکیاں بیچی ہوئی ہیں جو ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو جو دن میں الاؤ کرتے ہیں شہر کے اندر. تو یہ پورے مافیاز کے ذریعے آپ کنٹرول کر رہے ہیں اس شہر کو. یہاں تو سگنلز بھی جو بھکاری ہے وہ باقاعدہ بکتے ہیں, سگنلز بھی وہ بھی ایک سسٹم کے تحت پیسے لیے جاتے ہیں. تو اس شہر کو ہمیں ان مافیاز سے نجات دلانا ہے. اس شہر کو لاوارث سمجھا ہوا ہے. تو 12 تاریخ کو جو میں نے اپیل کی ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر ان چیزوں پر ناراض ہے اور وہ پرامن احتجاج کر رہا ہے شہر میں نکل کر, یہ بتا کر کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا ہمیں دکھ ہے, احساس ہے, یہ بند ہونا چاہیے. یہ مافیاز کے ذریعے شہر کنٹرول کرنے کی بجائے اس شہر کے لوگوں کو شہر کنٹرول کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. لیکن یہ جو ڈنڈا آپ نے کہا کہ ہتھیار بن جائے گا, تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ لوگوں کو مجبور مت کیجیے. ہم
پیسفلی اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس پروٹیسٹ کو آپ اس احتجاج کا نوٹس لیجئے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نوٹس نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ پھر عوام حق بجانب ہیں کہ ان کی 5 کروڑ کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کا ٹھیلا لگا کے اسمگل شدہ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو وہ 5 کروڑ کی دکان والا کیا کرے گا؟ صحیح. تو اگر وہ پھر اپنے بازوؤں پر اس کو ہٹاتا ہے تو اس عمل کو کچلنے کے لیے پھر اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو میں نے کہا کہ بھائی عوام بھی جو ریٹیلیٹ یہ کرے گی. اس جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے اس کی وجہ سے یہ جھنڈا ہے. صحیح. اگر یہ کپڑا اور ڈنڈا الگ کر لیں تو یہ صحیح. کپڑا کسی وقت کوئی سر سے باندھ لے گا. صحیح. اور یہ ڈنڈا ظاہر ہے کہ آدمی ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. میں بندوق کی بات تو نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر سکتا؟ لاٹھی اپنے دفاع کے لیے میں کیوں استعمال نہ کروں؟ میرے دکان کے سامنے آپ اگر ٹھیلے لگا کے کھڑے ہو جاؤ گے صحیح تو میں ہٹانے کی کوشش تو کروں گا. اگر میرے میرے شہر میں چونکہ ڈنڈوں کا نہیں رہنا اب تو ہتھیاروں کا آ گیا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا سیاست مہاجر کی بنیاد پر کریں گے یا تمام قومیتوں کو ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیے میرا بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ میری مہاجر قوم کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں میں اس کا کوئی حل چاہتا ہوں. صحیح. میں انصاف چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی تمام قومیتوں کو حکومت میں شراکت داری ہے ان کے وسائل پر ان کو اختیار حاصل ہے. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں پختون کے جو وسائل ہیں اس پر پختونوں کا اختیار ہے. صحیح. پنجاب میں جو وسائل ہیں وہ پنجاب کے لوگوں کو اس کے اوپر اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بے پناہ ٹیکس دینے کے باوجود اس ٹیکس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی شہر کی کوئی ڈیولپمنٹ کر سکیں. صحیح. یہاں آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سکتے. آپ مطلب دنیا کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر آپ نے فارم 47 کے ذریعے تمام معاملات کیے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سب کچھ نامزدگی کے ذریعے کرنا ہے تو پھر ہم ظاہر حق بجانب یہ کہنے میں کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صحیح. اور اس زیادتی کا حل نکلنا چاہیے. اور اگر آپ ہماری بات کو نہیں سنیں گے تو ہمیں ظاہر احتجاج کا حق حاصل ہے. ہم احتجاج کریں گے اور احتجاج کر کے ہم آپ کو بھی بتائیں گے اور دنیا کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اچھا ابھی آپ ریسنٹلی گرفتار ہوئے تھے تو ایم کیو ایم لندن کے قائد یا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ اس کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کی. رہائی کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں نے شکریہ ضرور ادا کیا تھا. ان کا بھی کیا میں نے, مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی کیا, فاروق ستار صاحب کا بھی کیا, سلیم حیدر صاحب کا بھی کیا, اور جو جی ڈی اے کے رہنما تھے ان سب کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ میرا تو میرا خیال ہے جب میں یہاں سے الطاف صاحب سے مہاجر معاملے کے اوپر کہ وہ متحدہ بنانا چاہتے تھے میرا اختلاف ہوا تھا. اس کے بعد میرا کبھی 90 کی دہائی میں بس آخری رابطہ. ہاں اس کے بعد میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا. اچھا آپ نے کہا کہ بات 1986 سے شروع ہوگی, مجھے وہ ایم کیو ایم چاہیے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ گورنر صدق کامران ٹسوری صاحب نے بھی سیم وہی بیان دیا, فاروق ستار نے بھی تقریباً یہی بات کی, الطاف حسین بھی اب تقریباً یہی بات کر رہے ہیں. تو اس کو کیا ہم محض اتفاق سمجھیں یا پھر دل سے دل مل رہا ہے یا کوئی پلانٹڈ چیز ہے, کیا ہے؟ دل سے دل تو مطلب ملانے والے ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ماضی میں بھی تو کتنے مرجر ہوئے ہیں. صحیح. تو ابھی تو کسی نے کوشش نہیں کی. ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیے جو ہاں آپ نے جس بات کی نشاندہی کی, میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ 86 والی ایم کیو ایم چاہیے. اچھا میں نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں 86 والی دور میں جی رہا ہوں. اچھا جس وقت سب ایک تھے, یہ میری ورڈنگ تھی. اس کے علاوہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 86 والی ایم کیو ایم چاہیے. صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کی ایم کیو ایم بن جائے یا اسی طریقے کی مہاجر قیادت ہو جائے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے, یہ میرا یقین ہے. صحیح. اور میں نے کہا ہے کہ لوگ میری بات کو کہیں لکھ کر رکھ لیں کہ میرا یقین ہے کہ تمام لوگوں کو مہاجر پولیٹکس پہ واپس آنا پڑے گا بشمول الطاف صاحب. تو وہ تو مائنس ہو چکے ہیں, کیا پلس ہونے کا امکان ہے؟ مطلب آپ ہمارے یہاں کتنے لوگ مائنس ہوئے, کتنے لوگ پھر دوبارہ پلس ہوئے. مطلب آج مصطفیٰ کھر جو ہے انہوں نے ماضی میں کہا کہ میں بھارت کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا, وہ 2 مرتبہ میں نہیں بھی بنے. لیکن ہم آج عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے. صحیح. تو مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ کیسے معاملات ابھی ہیں, رابطہ ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کا تاثر دیتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, کل ہو جائے گی, پرسوں ہو جائے گی. تو اگر ان کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ ریکنسیلیشن کی طرف جاتی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ان سے بہتر ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ الطاف صاحب پالیٹکس کرنا چاہیں اور مہاجر نام پر ہی کریں. آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے؟ میرا رابطہ اسی حد تک ہے کہ انہوں نے گرفتار کروا دیا تھا. اچھا
آپ مطلب اپنی گرفتاری کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں؟ میں تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالوں گا، اس لیے کہ میرا قصور کیا تھا، اور مجھے تو تھانے والے خود پریشان تھے کہ بھائی تمہیں لے کے کیوں آئے ہیں. اور بات صرف یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یار اس شہر کے اندر جو قتل ہو رہے ہیں وہ میرے لیے دکھ کا باعث ہے. اب مجھے بتائیے جنوری اور فیبرری کے اندر 170 آدمی جو ہے وہ اسی واٹر ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آ کے مر گیا. بالکل. کیا 2 مہینے میں 170 آدمی لاہور میں مر جاتے تو کیا پاکستان اسی طرح خاموش رہتا؟ یہاں کے لوگ انسان کے بچے نہیں ہیں. صحیح. اس پر اگر میں نے غصے کا اظہار کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو ہم روکیں گے، تو مطلب وہ جرم بن گیا. اور لیکن پھر رہائی بھی تو جلدی ہو گئی نا. رہائی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان جتنی تدبیریں کر لے لیکن اللہ جو اپنی تدبیر کرتا ہے نا سب الٹی ہو جاتی ہیں. تو مطلب میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری کہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ 2 ہاتھ پاؤں والے خدا نہیں ہوتے. اگر وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بیل بھی تو کینسل کرا سکتے تھے. میں آپ سے یہ بھی تو کہہ رہا ہوں 2 ہاتھ پاؤں والے خدا نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا، آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نیا آفس کھولنے جا رہے ہیں، کیا ہم آنے والے وقتوں میں 902 دیکھیں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں؟ نہیں دیکھیے 90 بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ظاہر الطاف صاحب کی پرسنل رہائش گاہ تھی، اس کو وہ رابطے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ان کا آفس تو 8-9 تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کی رہائش گاہ تھی. ٹھیک. اور میں ہمیشہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں ذاتی دشمنیاں نہیں رکھتا. صحیح. سیاسی اختلافات ہیں، ظاہر الطاف صاحب سے بھی ہیں. تو پہلے بھی میں نے جب بیت الحمزہ ڈیمالش کیا تھا وہ بھی ایک لیگل پراپرٹی تھی، اور میری لیگل پراپرٹی کو انہوں نے کسی کی فرمائش پہ ڈیمالش کیا. تو مٹھائیاں بٹی تھیں بیت الحمزہ ڈیمالش کرنے کے بعد، اور مشرف صاحب نے مجھ سے خود کہا دبئی میں ملاقات میں، ان کی فرمائش پہ میں ملاقات کرنے گیا تھا. بہت ضد کی تھی انہوں نے مل لو مجھ سے ایک بار، جب اقتدار میں تھے، اقتدار جانے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ دبئی میں رہ رہے تھے، بیمار تھے، ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں تھیں، اور وہ اپنے ایک پیٹ کے ساتھ جب وہ کھیل رہے تھے تو مجھ سے انہوں نے کہا باقاعدہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے زیادتی کی؟ میں نے کہا بالکل آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ، آپ نے بغیر کسی قصور کے میرے 8.5 سال جیل میں کٹوا دیے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ میری مجبوری تھی. اس کے علاوہ انہوں نے بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن کا بھی کہا. صحیح. مجھے فرمائش تھی یا کسی کی ڈیمانڈ تھی اور مجھے سسٹم چلانا تھا یا گورنمنٹ چلانی تھی. صحیح. تو لیگل پراپرٹی تھی میری، اور کورٹ نے اسٹے دیا تھا، اس کے باوجود ٹوٹی. سب نے مٹھائی بانٹی، میں نے وہ عمل دہرایا نہیں، کیونکہ الطاف صاحب کی وہ ذاتی پراپرٹی تھی. 90 کو جس وقت آگ لگی اور ایک ہی دن کے اندر رات بھر سارا دفتر کھلا رہا، اس کو جو ہے وہ مخدوش ڈکلیئر کر کے اس کو رات بھر میں ڈیمالش بھی کر دیا اور کوڑے دان بنا دیا. میں نے مذمت کی. صحیح. میں نے اس لیے مذمت نہیں کی کہ میرا کوئی الطاف صاحب سے تعلق تھا، میں نے اس لیے مذمت کی غیر اخلاقی چیز تھی. کیونکہ یہ شہر ہے، یہاں پر کوئی آپ FCR کے قانون کے تحت کہنا نہ ماننے والے کو یا سیاسی مخالفین کو علاقہ بدر کر کے اس کے گھر ڈیمالش نہیں کرتے. یہ FCR کے تحت وہاں ہوتا ہے. یہ شہر ہے، شہر کے قوانین ہونے چاہیے اور ہیں، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا. تو اب آنے والے وقتوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو آفس کھولیں گے لوکیشن کیا ہوگی؟ میں 3-4 جگہ دیکھی میں نے، اور مرکزی کمیٹی سے میں نے ڈسکس کی ہے. اچھا. تو 1-2 جگہ ہمیں بھی بتا دیں. جس دن ہم اوپننگ کریں گے آپ کو بھی دعوت دیں گے. اچھا. تو سینٹرل میں ہی کھولیں گے؟ جی سینٹرل میں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی آپ کی کچھ ریلز دیکھ رہا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مہاجر گھاس کھاتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے مہاجروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی مہاجروں کی دشمن ہے. کس بنیاد پر اپنی باتیں کی؟ دیکھیے ایک بات نہیں ہے. اچھا. مطلب پیپلز پارٹی اس حوالے سے کہ آپ اربن ایریاز، کیونکہ ان کا حلقہ انتخاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے یا نہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اسکول کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اسکولوں میں ڈیسک ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں بچے جو ہے وہ ننگے فرش پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کراچی شہر میں جو اس سندھ کا 70-80% ٹیکس دیتا ہے، جو پورے پاکستان کا 64% ٹیکس دیتا ہے، وہاں کے بچے جو ہے وہ ننگے فرش پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں.
92 سے لے کر آج تک کوئی نیا کالج اس شہر میں نہیں بنا. پورے سندھ کے اندر آپ نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز بنا دیے. اس کراچی میں ایک یونیورسٹی ہے جو کراچی یونیورسٹی ہے, صحیح, جو جامعہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نئی یونیورسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں یونیورسٹی کے اندر جس سبجیکٹ کی آپ فیس لے رہے ہیں, فار ایگزامپل 200 روپے, آپ کے سندھ یونیورسٹی میں اس کی فیس 100 روپے آدھی ہے. بالکل. آپ یہ ڈسکرمنیشن کس بات کی ہے؟ آپ جو ہے وہ اس شہر کے اندر ایمڈیکیٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں, آپ انٹیریئر سندھ کے اندر پیپر لیک کر کے ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. صحیح. یہاں بچہ ٹریفک جیم میں اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے. آپ عصبیت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں, دشمنی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس بناتے ہیں ڈیلیبریٹلی, آپ کو باقاعدہ پالیسی دیتے ہیں. کراچی کا ریزلٹ جو ہے وہ 37% اور لاڑکانہ کا ریزلٹ جو ہے وہ 87%. کمپیوٹر سائنس کے اندر وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. کمپیوٹر سائنس, میں نے کہا کمپیوٹر سائنس محنت زیادہ کر رہے ہیں بچے, بہت محنت کرتے ہیں. اور ان کی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ جب ٹیچرز اساتذہ جب یہاں مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں, اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں آتی, یا آپ لوگوں نے خود انٹرویوز کیے تھے جی, ٹھیک ہے نا, تو انہیں مطلب پاکستان کا قومی ترانہ پتہ نہیں ہے, اور وہ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹیچر بھرتی ہوئے ہوتے ہیں. یہ حال ہے. مطلب اگر ان کی صلاحیتوں کی بات آپ کریں گے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بیان آپ کا میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ نازم آباد میں 20 روپے کرائے پر چارپائی لینے والا آج 20 کروڑ کا مالک ہے. ایک تو یہ الزام آپ نے کس بنیاد پر لگایا, اور کیا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر لسانیت بڑھے گی اور دوبارہ وہی 90 کی دہائی کی سیاست کی جانب ایک دفعہ پھر چلا جائے گا؟ جی, میں نے جو بات کہی میں نے غلط نہیں کہی. اس شہر میں سرکاری سرپرستی میں باقاعدہ کچی آبادیاں بسائی گئیں. گوٹ آباد اسکیم کے تحت زمینوں پہ قبضے کر کے گوٹ بنائے گئے. ڈسٹرکٹ ملیر کے پورے شہر کے اندر. اچھا, کیا گلشن اقبال کے اندر گوٹ آباد اسکیم کے تحت زمینوں پہ قبضے نہیں کیے گئے؟ کیا ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر قبضے نہیں کیے گئے؟ ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر قبضے نہیں کیے گئے؟ صرف پیپلز پارٹی نے کام کیا. گوٹ آباد اسکیم آفاق احمد نے یا الطاف حسین نے یا خالد مقبول نے نہیں بنائی تھی. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ جن مقاصد کے لیے بنائی تھی وہ سب کو پتہ ہے کہ چند جھگیاں لگانے کے بعد گوٹ آباد اسکیم کی سندیں ڈپٹی کمشنر نے دیں اور وہ زمینیں جو ہے وہ پھر بیچی گئیں. کتنے گوٹ آپ نے یہاں آباد کیے جب کراچی یہاں تھا, اور جب ہمارے بزرگوں نے آگے اس کو جب بنایا سنوارا اس وقت کتنے گوٹ تھے یہاں پہ. صحیح. اور آج جو ہے وہ گوٹوں کی آپ تعداد نکالی کراچی میں کتنے ہیں. مطلب سارے گوٹ جو ہے وہ اسی کراچی کے اندر آباد ہیں, اور اندرون سندھ اتنے گوٹ نہیں ہوں گے. اچھا, الطاف حسین صاحب کی جب ایم کیو ایم جوبن پر تھی تو نعرہ تھا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. پھر یہ بھی نعرہ تھا کہ ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف الطاف, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. آپ کا کیا نعرہ ہوگا؟ میرا تو ہمیشہ میں نے نعرہ ایک ہی لگایا کہ ہمیشہ تو چلو ہو گیا نا, اب کیا ہوگا؟ مطلب میں تبدیل ہو جاؤں گا؟ نہیں, تھوڑا مطلب ظاہر سی بات ہے سیاست وقت کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جس قوم کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں میں اس کے جینے کی دعائیں کرتا ہوں, اسی کے جینے کے نعرے لگاتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. میں شخصیت پرستی کے اوپر یقین نہیں رکھتا, اور میں اپنے کارکنان کو بھی تربیتی نشستوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نظریے سے جڑیے. اس لیے کہ دیکھیے آفاق احمد بلیک میل ہو سکتا ہے, مطلب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے طاقتور لوگ جو ہے وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. بلیک میل ہو سکتا ہے, آفاق احمد بلیک میل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ ہمت قائم رکھے. تو خدا نخواستہ پاگل ہو سکتا ہے, اور اگر پاگل بھی نہیں ہوا تو انسان پیدا ہوا ہے, مرے گا تو نا. میں کیسے یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں منزل تک لے جاؤں گا؟ اور اگر انسان شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا تو شخصیت کے ساتھ ہی نظریہ ختم ہو جائے گا. سر سید احمد خان نے 1876 میں جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ تھا دو قومی نظریہ. صحیح. اگر آپ دو قومی نظریے کو اپنانے کی بجائے صرف سر سید کو اپنا لیتے تو سر سید کے دفن ہونے کے ساتھ ہی تحریک ختم ہو جاتی. بالکل. اس نظریے کو کسی اور نے آگے پروان چڑھایا اور آخر میں قائد اعظم یہاں منزل تک آپ کو لے آئے. بالکل. تو میں ہمیشہ نظریے اور اپنی قوم کے جینے کی دعائیں کرتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ نظریے کے ہی جینے کے نعرے لگائے. صحیح. تو میں شخصیت کے اوپر اس حد تک میں کارکنان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے نظریے پر قائم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظریے کے ساتھ سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ اس کا احترام کیجئے. صحیح. لیڈر کی حیثیت سے. اور اگر وہ نظریے سے بٹرے کرتا ہے تو آپ اپنے اندر سے کسی کو لیڈر بنائیے. ٹھیک ہے. اچھا, شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ کراچی سندھ ہے, کسی کے باپ کا نہیں.
آپ کا موقف ہے کہ جیسے کراچی جسے بھی مہاجروں کو شہر میں آنا ہے کمانا ہے آئے، لیکن کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو یاد رکھیں ہم اس کے باپ ہیں. تو ان بیانات سے تو دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی ایک بار پھر وہی 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست میں چلا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر زبان بولنے والا وہ اپنے شہر سے اپنی وابستگی کے اوپر بڑا جذباتی ہوتا ہے. صحیح. مطلب لاڑکانہ ہے، مطلب کہیں ڈسکس کیجئے لاڑکانہ تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ سندھیوں کا شہر. ٹھیک. اگر آپ کے ذہن میں پشاور کا نام آتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا پختونوں کا شہر. صحیح. لاہور کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ باقاعدہ پنجابی میں مقولے پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں وہ کیا وہ جمیا نہیں. فوراً ذہن میں آتا ہے پنجابیوں کا شہر. ٹھیک ہے نا. سب لوگ اپنے اپنے شہر سے وابستگی کو بڑا مستحکم رکھتے ہیں. میرا یہ شہر جو ہے نا یہ وہ شہر ہے جس کو ریگستان اور ویران اجڑا ہوا سمجھ کر لوگوں نے اپنی نہری زمینوں پر میرے بزرگوں کو آباد نہیں ہونے دیا تھا. بالکل. اور اسے ایک یعنی موت کی جگہ سمجھ کے کہ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کیکر کے درخت تھے، وہاں دھکیلا تھا کہ پاکستان یہاں نہیں آگے ہے. تو میرے بزرگوں نے کیونکہ وہ ہنرمند تھے، وہ تعلیمی یافتہ تھے، اس ویران اور اجڑے ہوئے علاقے کو انہوں نے گلستان بنایا. صنعتیں لگا کر انہوں نے یہاں پاکستان کی ترقی کی، ایک نئی تاریخ رقم کی. میرے بزرگوں نے جب اس شہر کو گلستان بنا دیا تو ہر آدمی دعوے دار کے صاحب یہ شہر میرا اور میرے باپ کا. صحیح. تو میرا بھی تو ظاہر ہے کہ اس پر حق ہے، اور میں یہاں اجنبی بن کے تو نہیں رہ سکتا. بالکل سندھ کا حصہ رہا ہے، سندھ کا حصہ ہے، اس سے پہلے بلوچستان کا حصہ تھا. یہاں کروڑوں خاندان جب حکومت کرتا تھا تو شکار کے اوپر یہاں کوئی بندہ مر جانے پر تاوان میں ملا تھا، یہ بلوچستان کا حصہ تھا. اس سے پہلے یہ ملتان تک آپ کا جو ہے وہ سندھ تھا. تو تاریخ کے اندر تو 10 مرتبہ نقشوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. آپ کا تو سارا ریکارڈ ممبئی میں تھا تو آپ بمبئی کا حصہ ہوا کرتے تھے. یہ دعوے کرنا کہ دھرتی ماں اور اس کا یہ اور اس کا وہ، تو دھرتی ماں کے ساتھ کم سے کم ماں جیسا سلوک تو سندھ کی پیپلز پارٹی کرے جو آج کی پیپلز پارٹی ہے. وہ تو اپنے لڑکانہ تک کے اندر انہوں نے پیسے کھا لیے. اس شہر کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس شہر میں اریگیشن کا جو ہے وہ بہت بڑا ٹھیکہ پاس ہوا، کمپلیشن سرٹیفکیٹ بنا اور پیسے بھی ریلیز ہو گئے. جب آپ اس سندھ کے اندر یہ کچھ کریں گے تو آپ اس کو ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ میں صرف کراچی کو صوبہ بنانے کی بات نہیں کر رہا. صحیح. وقت آنے پر ظاہر ہے کہ یعنی ہماری خواہش ہے کہ باقی قومیتوں کی طرح ہمیں بھی اقتدار میں حصہ ملے اور ہم بھی اپنے وسائل پر اختیار حاصل کریں، جس طرح سندھی کو اختیار حاصل ہے، جس طرح بلوچی اور پنجابی پٹھان کو. آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ موجودہ اگر سندھ کی حیت تبدیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کو اقتدار نہیں مل سکتا؟ ڈیفینیٹلی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جس طرح حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک. یعنی 3.5 کروڑ کے شہر کو آپ کو یاد ہوگا جب مردم شماری ہو رہی تھی تو بلاول صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے اور مراد علی شاہ کے بھی اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ ہم مردم شماری کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہمارے اندرون سندھ جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو بھائی یہ تو نیچرل فنومینا ہے. جو انڈسٹریل سٹی ہوتا ہے، جو پورٹ سٹی ہوتا ہے، پورے دنیا سے انفلکس وہاں آتا ہے. اس پاکستان سے، پورے پاکستان سے 6% سالانہ یہاں لوگ آتے ہیں. صحیح. تو آبادی یہاں بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. صحیح. لیکن جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں کی آبادی بڑھ گئی اور جہاں لوگ آ رہے ہیں اس کی آبادی کم ہو گئی. صحیح. چلے ویسے تو آپ کا پیپلز پارٹی سے اختلاف رہتا ہے، لیکن آج کل ایک مسئلہ بڑا زیادہ ہائی لائٹ ہے اور وہ ہے نہری معاملہ، جو کھالیں نکالی جا رہی ہیں، جو مزید چیزیں جو ہے وہ اپڈیٹ کی جا رہی ہیں چولستان میں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا کہ میرا جو نیچرل آئی ہے وہ سندھی ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور میں نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر میں نے ان کو کہا کہ اگر سندھ کے لوگ سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو میں سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک. ایک اچھا پیغام دینے کے لیے. اور میں نے یہ کہا ہے، ان سے بھی کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں صرف یک طرفہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں. میں نے ان سے کہا ہے کہ جس طرح میں تمہارے مسئلے کے اوپر اس کو اپنا مسئلہ کہہ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اس طرح تمہیں اربن ایریاز کے مہاجروں کے جو پرابلمز ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں کوٹا سسٹم کے ذریعے جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس میں جو زیادتی ہوئی، جو انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس جو غلط بن رہے ہیں، اس شہر کی ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ کھا رہے ہیں،
تمہیں بھی ہمارے لیے بات کرنی چاہیے. میں نے سندھ لائر فورم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کی, اور میں نے کہا کہ سندھی اور مہاجر یہ دو اس صوبہ سندھ کے مستقل باشندے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے اربن ایریا اور رورل ایریا کی بجائے میں نے باقاعدہ کلیئرلی یہ میسج دیا کہ مہاجر اور سندھی یہاں کے مقامی باشندے ہیں. صحیح. ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں الطاف صاحب کی موقف کی حمایت کر رہا ہوں تو بری بات ہے. اچھا. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی, لیکن میرا موقف ہے کہ میرا بھی موقف نہیں, میرا موقف ہے کہ متحدہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا آفاق صاحب یہ بتائیے گا, موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان میں سے کسی سے آپ کا رابطہ ہے؟ میں نے فاروق ستار صاحب کا ٹیلی فون پہ تھوڑی دیر سے پہلے شکریہ ادا کیا تھا. صحیح. جب انہوں نے مذمت کی تھی, ٹھیک, وہ میری ذمہ داری بنتی تھی, میں نے کر دیا. ٹھیک. باقی رابطہ مطلب پارٹی جوائن کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ یار نہیں؟ پارٹی جوائن کیوں کروں گا میں؟ آپ نہیں, وہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا سوچ سکتے ہیں. ابھی فی الحال وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میں ہیں, منسٹریز کو انجوائے کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی جو, لیکن کافی لوگ 12ویں کھلاڑی بھی بنے ہوئے ہیں نا. مجھے نہیں پتا بھائی. اچھا, عشرت العباد صاحب, عامر خان صاحب, ان لوگوں سے رابطہ ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے صاحبزادی کی غالباً ولیمے کے لیے دعوت دی تھی. اس دن میرے گھر میں خود ایک تقریب تھی تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ بھائی میرے گھر میں خود تقریب ہے, میری بھتیجی کا نکاح تھا اس دن, تو میں نے کہا یار میں گھر کی تقریب چھوڑ کے تو نہیں آ سکتا. کیا وہ لوگ جوائننگ دے سکتے ہیں آنے والے وقت؟ نہیں, میرے خیال ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شاید نہ کرنا چاہیں آپ مزید, لیکن ان سے پوچھ لیجیے گا, مجھے نہیں پتا. اچھا, ایک جگہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈران پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے لیڈر سے بے وفائی کی, لہٰذا وہ اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہیں. راہیں تو بہت سارے لوگوں نے الطاف حسین سے جدا کری, آپ نے بھی 90 کی دہائی میں راہیں جدا کریں, تو راہیں جدا کرنا تو کوئی اتنی مایوب بات نہیں سمجھی آپ؟ دیکھیں یار, میرے معاملات میں تھوڑا فرق ہے. اچھا. باقی لوگوں کے معاملات میں بالکل بہت ہی دوسری صورتحال ہے. آپ نے بہت پرانی باتیں یہ نکالی ہیں کہ میں نے یہ الیکشن کے دوران یہ بات کہی تھی, لیکن کیونکہ میں نے کہی تھی تو میں انکار نہیں کر رہا. صحیح, میں نے کہی تھی اور غلط نہیں کہی تھی, کیونکہ ان سب کا رویہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ الطاف صاحب کی بغل میں گھس گھس کے تصویریں سب بنوایا کرتے تھے اور اپنا روحانی باپ کہا کرتے تھے. بالکل. اور بعض اوقات الطاف صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے تھے, اتنا غصہ کرتے تھے. بالکل. اور مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے, لیکن اپنے سر بچانے کے لیے پھر بعد میں وفاداریاں تبدیل کیں. ٹھیک. اور بعد میں پھر انہوں نے ان کو ملک دشمن بھی کہا. تو میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ کل تک یہ لوگ پانی کو ممم اور کھانے کو ہپا نہیں کہتے تھے, یہ بڑے تھے. صحیح. تو اس وقت اچانک ان کو آج کیسے خیال آیا کہ وہ ملک دشمن ہے. تو اپنے سر بچانے کے لیے بے وفائی کی نا. اگر نظریے کی وجہ سے کرتے, قوم کی خاطر کرتے, تو بات سمجھ میں آتی. صحیح. کل تک آپ اس کے ہر قدم ہر اقدام کی آپ دفاع کر رہے ہوتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر, اور الطاف صاحب کے لیے لوگوں سے لڑ رہے ہوتے تھے, منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے تھے کہ مار دوں گا, کاٹ دوں گا, شہر میں آ کے دکھاؤ, پنجاب میں بیٹھ کے ایسی بات کرو. یہ ہوتا تھا ٹی وی پہ. وہ سب کے سب اچانک تبدیل ہوئے ایک رات میں. بالکل. ایک رات میں عقل آ جانا تو آدمی حیرت کا اظہار ہی کرے گا. کسی نے کہا تھا نا ٹھاکر آ گیا. تو اگر تو ایک رات میں اگر عقل آ گئی تو آدمی یہی کہے گا نا کہ بھائی کل تک کیا فیڈر سے دودھ پیتے تھے. ٹھیک. تو یہ بات تو میں نے کہی تھی. صحیح. اچھا, آپ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ کسی میرا معاملہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا معاملہ بالکل الگ تھا. میں نے الطاف صاحب کے منہ پر الطاف صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیے جب تک آپ مہاجر نام پر کام کریں گے, سیاست کریں گے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اگر آپ نے مہاجر لفظ سے انکار کیا, اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ میں, الطاف حسین صاحب اور باقی لیڈرشپ, ہم نے اس شہر میں مہاجر ماؤں سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا, اور یہ کہہ کر مانگا تھا کہ ہم محصولین مشرقی پاکستان کو واپس لائیں گے, ہم کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے, ہم مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کرائیں گے. تو میں نے کہا کوئی ایک کام آپ نے کر لیا کہ آپ قومی دھارے کی سیاست کرنے جاؤ گے؟ میں نے کہا اگر آپ یہ معاملات
حل کیے بغیر جو آپ نے قوم کی ماؤں سے بیٹے مانگے تھے اور لوگوں نے قربان کر دیے وہ بیٹے، یعنی کہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. میں مہاجر لفظ کو اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں اس شناخت سے دستبردار نہیں ہو سکتا جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں. تو یہ میرا اختلاف تھا. میرا اختلاف یہ نہیں تھا کہ مجھے کسی نے کہا وفاداری تبدیل کر لو. ٹھیک ہے چلے. اچھا آپ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایم کیو ایم لیڈر کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ جتنا کما سکتے ہو کما لو. تو کن لیڈران کی بات کر رہے تھے آپ؟ میرے خیال ہے جو مہاجر ناپا پالیٹکس کر رہے ہیں سب لوگ، جو فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے سب کچھ ڈھگی چھپی تو نہیں ہے کسی سے. اچھا مطلب یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں دیکھیے سب کی صورتحال یہی ہے. اچھا اگر دلچسپی ہوتی تو اس مہاجر قوم کی خاطر وہ مطلب صرف بیان ہی دیا نا. وہ اس شہر کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی اور پروونشل گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، مطلب صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا. دیکھیے کہ آپ یہ کہیں کہ سندھ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور سندھ آپ کو نوکریاں نہیں دے رہا. وفاق سے پوچھا کبھی کہ ایف آئی اے میں کتنی نوکریاں تم نے مہاجروں کو دی ہیں؟ ان سے پوچھا وفاق سے کبھی کہ بھائی پی آئی اے میں کتنی نوکریاں آپ نے دی ہیں؟ آپ ان کی گورنمنٹ کے اندر منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہو. بالکل. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یا تو آپ حق حاصل کیجئے، اور نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر کے واپس آ جاتے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مقصد ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے ذاتی مفادات تو ہیں نا. فیڈرل گورنمنٹ سے سوال تو ہو سکتا تھا نا کہ بھئی آپ ایف آئی اے میں لگا دو، پی آئی اے میں لگا دو، کے پی ٹی میں لگا دو، جو آپ کے وفاق کے ادارے وہاں لگا دو. چلو بھائی سندھ تو ہمارے ساتھ زیادتی کر ہی رہا ہے، تمہیں محبت ہے تو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دو. ٹھیک. الطاف حسین صاحب کو مائنس کرنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ مجھے نہیں پتا وفاق نے کیا، آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا، وفاق نے کیا، جو بھی کیا تو وہ ان کا معاملہ ہے. کوئی موقف تو ہوگا نا. میرا موقف تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اس نے معافی مانگی الطاف حسین صاحب نے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے میری قوم کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی اب دور ہو جانی چاہیے کہ میری قوم کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف کی طرح، الطاف صاحب کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ مہاجر قوم کو جو ہے وہ ملک سے وفاداری کے اوپر مشکوک ہیں ہم. ٹھیک. میں نے یہ بات کہی کہ الطاف صاحب نے جو معافی مانگی وہ میری قوم کے دباؤ میں ہی مانگی ہے، کسی اور کے دباؤ میں نہیں مانگی. صحیح. میری قوم کے لوگوں نے اس کو شرمندہ کیا کہ میرے باپ داداؤں کے وطن کو تم نے مرد آباد کیسے کہا. صحیح. کسی کے دباؤ میں نہیں مانگی. اگر اس نے معافی مانگی ہے، آپ مصطفیٰ گھر نے بھی تو غلطی کی تھی، آپ کے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ عمران نے بھی تو کہا تھا بھاڑ میں جائے پاکستان. بالکل. تو اچک زئی نے کیا یہ نہیں کہا میں کیوں بولوں پاکستان کو پاکستان زندہ باد. ایک چیز یہ ہے کہ میں زندہ باد نہیں بولوں گا تو دوسرے اس کی میننگ کیا ہے، وہی میننگ ہے جو الطاف سے غلطی ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اچھا میں الطاف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہاں پہ، میں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں آپ اپنے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی یہ استطاعت کوئی صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، آپ الطاف صاحب نے ہر اس شخص کو جو اس پاکستان کے لیے لوگوں کو موبلائز کر کے اور پاکستان کے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کر سکتا ہے یا ان کو متحد کر کے، جو آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ صاحب انڈیا انوالو ہو گیا، انڈیا لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو ان لوگوں کی فرسٹریشن کو کم کرنے کا کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں. دیکھیے میں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو اگر آپ مین اسٹریم کی پالیٹکس میں واپس نہیں لے کر آتے تو یہ ملک کا نقصان آپ کر رہے ہیں. اچھا. اس لیے کہ آپ دیکھیے جب عمران خان کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہوئے، آپ نے اس کے عدم اعتماد کی تحریک لا کے اس کو الگ کیا اپنے گورنمنٹ سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا عمل سب سے غلط جو کیا وہ یہ کیا کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی، جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے عمران خان کے ساتھ، جو تنظیم سے وابستہ تھے لوگ، ان کو آپ نے عمران خان سے الگ کر دیا. 98% جو پنجاب کا بندہ تھا جو عمران کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ الگ ہو گیا، اور 98% پختون جو عمران کے ساتھ لگا تھا اس نے اپنی لائلٹی شو کی. آپ نے عمران خان کو پختونوں کا لیڈر بنا دیا. آج اگر آپ اس کو مین اسٹریم میں واپس نہیں لاتے تو ظاہر ہے کہ آپ پختونوں کو آپ غلط میسیج دے رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا الطاف حسین صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ان لوگوں نے ریڈ لائن کراس کر لی؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اچھا. دیکھیے ان سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کے وہ غلطی پر اگر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگر میں مان لیتا ہوں غلطی نہیں، میں آپ کی بات یہاں روکتا ہوں. اچھا. میں مان لیتا ہوں غلطی کی ہے، غلطی کرنے کے بعد پھر نیگوسیشن کے دروازے کیوں کھولے ہوئے؟ کیا
وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی دسترس سے یا اس کے اثر سے باہر ہے؟ کیوں کمیٹی بنائی؟ اگر وہ ملک دشمن ہے تو اس سے بات کیوں کر رہے ہو؟ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں. ملک کا انٹرسٹ ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے. عمران نے ممکن ہے کسی کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا ہو, ٹھیک ہے نا, الطاف نے بھی کسی کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا ہوگا. ہم اپنے ذاتی جو انا ہے نا اس کو ایک طرف رکھ کے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اگر عمران کے بارے میں آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ریڈ لائن کراس کر دی, ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد وفاقی گورنمنٹ کی جرت ہے, مجال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بغیر پوچھے عمران سے نیگوسیشن کر رہی ہے نا. یہ بیکار کی باتیں. ٹھیک. ہمیں ملک کا انٹرسٹ سامنے رکھنا چاہیے. عمران خان کا اس وقت میری نگاہ میں عمران خان کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ عمران خان نے پختون لیڈر ہونے کا بھرپور ثبوت دیا ہے کہ کراچی کی 22 نشستوں کے اوپر اس نے 18 پختون نامنیٹ کیے تھے. بالکل. میں اس کے فیور میں نہیں ہوں, ملک کے فیور میں ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ عمران خان کو آپ مین اسٹریم کے پولیٹکس میں واپس لے کر آئیں. اگر نہیں لے کر آتے تو پختونوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, اور اس کا فائدہ اگر کوئی دشمن ملک اٹھاتا ہے تو پھر آپ دشمن ملک کو الزام دیں گے کہ بھائی تو ایسے حالات پیدا کیوں کر رہے ہو. صحیح. اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے نا. گنجائش جب موجود ہے تو کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھاتے. اس شہر کے اندر آپ نے مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کچی آبادیاں بسا دی. اس کچی آبادیاں بسانے کے لیے آپ نے پورے پاکستان سے لوگوں کو لا کے یہاں صرف مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے, کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں تھا. روزگار کے لیے لوگ پہلے بھی آتے تھے. سرکاری پروٹیکشن میں کچی آبادیاں بسائی گئیں. آج رزلٹ کیا, ان کچی آبادیوں کے اندر ایمبولینس تو جا ہی نہیں سکتی, مطلب بڑی مشکل سے پولیس اور کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں جا سکتے. اس شہر کے اندر باقاعدہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر شریعت نافذ ہے, جہاں پر مطلب شرعی سزائیں ہوتی ہیں. اس شہر کے اندر باڑے کھلے ہوئے ہیں. صحیح. جو باڑے کبھی علاقہ غیر میں ہوا کرتے تھے. تو اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا آپ نے. یہ ملک کے مفاد میں تھوڑی ہے. آپ اپنے ذاتی مفادات میں مہاجر قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے, اس خوف سے کہ مہاجر الطاف کے ساتھ تھا یا آفاق کے ساتھ تھا یا خالد مقبول کے ساتھ تھا, آپ نے اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ نے یہاں کچی آبادیاں بنا دی, ختم, بربادی کر دی آپ نے. آخر کے 2 سوال کرنا چاہوں گا, وہ اسپیشلی یا ہم کہنا چاہیں کہ بالکل مہاجر سیاست کو پوائنٹ کریں گے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب راہیں جدا کریں الطاف حسین صاحب کے ساتھ 1990 کی دہائی میں, آپ نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی, ان کی متحدہ قومی موومنٹ, بے انتہا خانہ جنگی ہوئی اس شہر میں, ہزاروں مہاجر نوجوان جو ہے وہ اس جنگ کا شکار ہو گئے, کئی لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے بطور لیڈر؟ ظاہر سی بات ہے کارکنان آپ کے تھے. اچھا دیکھیے, ایک بات تو آپ کے ذہن میں جو غلط ہے اس کو درست کر لیجئے کہ مہاجر قومی موومنٹ میں نے نہیں بنائی الگ سے. یہ وہی مہاجر قومی موومنٹ ہے جو 1984 آپ نے حقیقی کے نام سے بنا لی نا. اور نہیں یار, غلط بات ہے. حقیقی کا لفظ تو ہم نے مطلب ایک صرف فرق واضح کرنے کے لیے کیا تھا کہ بھائی ہمارا اختلاف تھا, لیکن مہاجر قومی موومنٹ وہی ہے جو بنائی گئی تھی اے پی مسو سے جس نے جنم لیا. ہم نے تو اس کو قائم رکھا ہے کیونکہ وہ متحدہ قومی بنا کے مہاجر قومی موومنٹ ختم کرنا چاہتے تھے, ہم نے اس کو قائم رکھا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہاں پر اس میں لوگ انسانی جانیں ضائع ہوئی, بالکل ہوئی. میری طرف سے کبھی کوئی نعرہ آپ نے سنا کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کا حق جو ہے وہ موت ہے؟ نہیں. نعرہ جس نے لگایا, الزام اگر اس پہ لگا دیں آپ, اس سے سوال میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو بس آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے مطلب آپ یہ بتائیے کہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور آپ اپنا دفاع نہ کریں ڈیلیبریٹلی کہ نہیں میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں, اس وقت آپ کو ریگریٹ ہوگا یا آپ دفاع کر لیں گے اس وقت آپ کو ہوگا؟ میرے اوپر حملے ہوئے تھے. صحیح. میں نے بینر نہیں لگائے تھے کہ قائد کا غدار ہے, موت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جس نے مہاجر قومنٹ ختم کر دی وہ موت کا حقدار ہے. بھائی آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا, عوام آپ کو قبول کرے یا رد کرے. صحیح. ٹھیک ہے نا. قائد کا غدار ہے, موت کا حقدار ہے, میں نے نعرہ نہیں لگایا تھا. تو مجھ سے آپ یہ کہیں کہ ریگریٹ, ظاہر ہے میں نے تو اپنا دفاع کیا. میں آج بھی برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور آپ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں
اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی موذی جانور جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اللہ کے حضور جو نیت باندھی وہ توڑ سکتے ہیں. تو پاکستان کا آئین اور قانون تو ہمیں اس کی اجازت دے رہا ہے، میں توڑ تھوڑی رہا ہوں، اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کرتے پاجامے سے سوٹ اور ٹائی تک کا سفر ایم کیو ایم کے جتنے بھی لیڈران ہوں ان کے لیے تو بڑا خوش کن رہا، لیکن اگر میں اردو بولنے والی عوام کی اگر بات کروں تو ان کے حصے میں فقط جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یا تو لاشیں آئیں یا تو جو ہے وہ تعلیم سے دور ہو گئے یا اس شہر کا امن برباد ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں جو کچھ اس شہر میں ہوا پچھلے 20-25 سالوں میں؟ جو کچھ شہر میں ہوا اس میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کردار ہے اور ان کا بھی قصور ہے کہ درگزر سے کام نہیں لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو لوگ امن قائم کرنے کے ذمہ دار تھے وہ برابر کے قصوروار ہیں. اچھا، مطلب وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کہیں، وہ زمانے کی لاشوں سے اپنا تعلق نہ جوڑیں اور آج کے امن سے اپنا تعلق جوڑیں. تو یار یہ تو وہی والی بات ہوئی نا جو الطاف حسین کہا کرتا تھا، کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا آپ کہ مطلب اس وقت جو ہے وہ کوئی یہاں کوئی اور ادارے تو کام نہیں کر رہے تھے، یہی تھے نا. اگر اس وقت جو قتل ہوئے اس کی ذمہ داری قبول کریں تو آج کا امن قائم کرنے کا کریڈٹ بھی لے لو وہی، لیکن صرف امن کا کریڈٹ لو اور اس وقت کی ذمہ داری ہم پہ تھوپ دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سیاسی لیڈران کی بھی تو کوئی نہ کوئی میں نے کہا کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. جہاں ہو سکتا ہے کہیں کارکنان نے جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ بھی کام کیا اور انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے، لیکن مطلب باقی ذمہ داری اور لوگوں کی بھی تو ہے. ساری ذمہ داری ہم پہ تھوپ دیں کہ بھائی اس شہر میں خون لیڈران تو یہ کرتے ہیں نا. دیکھو غلط بات ہے، غلط بات ہے. مطلب آپ ساری کی ساری ذمہ داری آپ ڈال دیں کہ جناب آپ کی لڑائی کی وجہ سے ہوا، وہ بھائی ہماری لڑائی آج کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، میں تو صرف آپ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں تو ایم کیو ایم پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم لندن کی بھی بات کر رہا ہوں. اس شہر کے اندر اس زمانے میں ایک دن میں جو ہے وہ 10 شیعہ مرتے تھے اور دوسرے دن 10 دیوبندی مرتے تھے. اس سے پارٹی کا کیا تعلق تھا؟ مہاجر کامنٹ کا یا متحدہ کا؟ اس شہر میں لاشیں چاہیے تھیں، لاشیں گر رہی تھیں. یہ ذمہ داری آپ مجھ پہ ڈال دیجئے، الطاف پہ ڈال دیجئے، خالد مقبول پہ ڈال دیجئے. یہ معصوم لوگ ہیں، ان لوگوں پہ ڈال کے کیا کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ اس شہر میں جو لوگ ذمہ دار تھے امن قائم کرنے کے، جو آج کریڈٹ لیتے ہیں وہ بھی اس وقت کے ذمہ دار تھے نا. اس نقصان کی بھی ذمہ داری تو وہ قبول کریں. آج جادو کی چھڑی ہاتھ میں تھی کہ ایک دن میں امن قائم ہو گیا. ارے آپ نے کرنا چاہا تو ہو گیا، تو یہ قبول کرو نا کہ اس وقت نہیں کرنا چاہا ہم نے. ٹھیک، مطلب ساری ذمہ داری آفاق کے اوپر ڈال دیں گے جی یہ جتنے قتل ہوئے شہر میں آپ کی وجہ سے ہوئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت شکریہ آفاق بھائی آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے. اور ناظرین آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا، جو بھی اچھا لگا اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کامنٹ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.